کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ کیا سفر کے مہینے کے شروع کے 13 دن یا آخری 13 دن میں بلائیں اترتی ہیں؟ کیا سفر کے مہینے میں شادی یا کوئی نیا کام یا سفر کرنے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے؟ ماہ سفر کے آخری بدھ کی حقیقت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا، میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قابل احترام ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلامی سال کے دوسرے مہینے صفر المظفر کے بارے میں، کہ اس مہینے کی اہمیت، اس کی حقیقت اور لوگوں میں پائے جانے والی غلط فہمیوں کے بارے میں ہم سنیں گے اور سمجھیں گے۔ ماہ سفر کا لفظی مطلب خالی ہونا ہے۔ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے ہوئے اسے سفر المکان یعنی گھروں کو خالی کرنے کا مہینہ کہتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے جو 3 اسلامی مہینے آتے ہیں، ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو ان کے بعد اس مہینے میں گھروں کو خالی کر کے لڑائی اور قتل و قتال کے لیے میدان جنگ کی طرف نکل پڑتے تھے۔ جنگ و جدال اور قتل و قتال کی وجہ سے بے شمار انسان قتل ہوتے، گھر ویران ہوتے اور وادیاں برباد ہو جاتی تھیں۔ تو عربوں نے اس ویرانی اور بربادی کی اصل وجہ کی طرف توجہ دینے اور اس کے حل کی بجائے اس ماہ کو ہی منحوس کہہ دیا، بلا اور مصیبتوں کا مہینہ قرار دے دیا۔ یہ مہینہ زمانہ جاہلیت میں منحوس، آسمانوں سے بلائے اترنے والا اور آفتیں نازل ہونے والا سمجھا جاتا تھا۔ اس میں خوشی کی تقریبات، شادی، سفر کرنا اور کوئی بھی نئے قسم کا کام کو شروع کرنا، لین دین کے معاملات کو منحوس سمجھتے تھے۔ اور افسوس والی بات یہ ہے کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے، اور موجودہ زمانے کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے مسلمان سفر کے مہینے کے متعلق من گھڑت باتیں کرتے ہیں اور اپنی طرف سے ہی تصورات بنا لیے ہیں۔ ماہ سفر کے متعلق جو لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جو مشہور غلط فہمیاں ہیں، ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، کہ اس میں کوئی بھی نیا کام کیا جائے، کوئی انسان اپنا کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، کوئی کام شروع کرتا ہے، تو اس کام میں کوئی برکت نہیں رہتی، وہ کام ختم ہو جاتا ہے اور انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر شادی کرنے کو غلط سمجھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں جو بھی کوئی شادی کرے تو وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں لمبے سفر کرنے کو غلط سمجھا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر لوگوں کو اپنے گھروں سے دھیان سے نکلنا چاہیے، لمبے سفر پر دھیان سے جانا چاہیے، کوئی نہ کوئی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سفر کے 13 دن کو برا سمجھا جاتا ہے کہ ان 13 دنوں کے اندر بلائیں اترتی ہیں، بیماریاں اترتی ہیں، اور زیادہ تر لوگ اسی مہینے کے اندر بیمار ہوتے ہیں۔ ان سب غلط فہمیوں کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ ہندوؤں کے اور اہل کفار کے تصورات ہیں جو اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور اسی طرح بعض لوگ ایک حدیث کو سناتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا، میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ ائمہ کرام کے اقوال پڑھنے کے بعد یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو اہل نجوم کے ہاں پائی جاتی تھیں، اور یہودیوں کے اندر یہ باتیں رواج تھی۔ وہ یہ کام اور یہ باتیں انہوں نے اس لیے مشہور کی کہ ان کا وہ قول ثابت ہو سکے جسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے اور اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ ماہ سفر کے آخری بدھ کو خوب منایا جاتا ہے، لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح کو جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یہ تصور اس کے پیچھے بتایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا اور مدینہ سے باہر سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے، جبکہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض تھا، وہ شدت اختیار کر گیا تھا۔ اس طرح کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت کیا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے ان سارے تصورات کو جو کہ دوسرے مذاہب میں ہیں ان کو اسلام سے ملانے کی کوششیں کی، جس کے نتائج میں لوگوں کے اندر عجیب و غریب تصورات پھیلتے چلے گئے۔
اور اس مہینے کو جو منحوس سمجھا جانا، بے برکت والا سمجھا جانا، تو اس کے جواب میں یہ دلیل ہے کہ اس ماہ کے اندر غزوہ خیبر پیش آیا تھا اور مسلمانوں کو یہودیوں کے مقابلے کے اندر ایک تاریخی فتح نصیب ہوئی تھی۔ قرآن و حدیث کے اندر ہمیں اس کے بارے میں کیا دلائل ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے انسان، جب تجھے کوئی بلائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسلامی مہینوں کے بارے میں بتایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، ان میں سے 4 مہینے یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ سو تم ان مہینوں میں جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، اور تم بھی تمام مشرکین سے اسی طرح جوابی جنگ کیا کرو جس طرح وہ تم سب پر جنگ مسلط کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ماہ سفر المظفر کی حقیقت کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، نہ بدشگونی ہے، نہ سفر اور الو کی نحوست کی کوئی اصل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ہی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، جبکہ زمانہ تو میں ہوں، میں ہی دن اور رات کو پھیرتا ہوں۔ تو جب کوئی مسلمان وقت کو، زمانے کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو منحوس یا برا بلا کہے گا تو وہ معاذ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہے گا۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ماہ سفر المظفر میں نحوست سے متعلق لوگوں کے غلط نظریات ختم نہیں ہوئے، بلکہ جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے تو نحوست کے وہمی تصورات کے شکار بعض نادان لوگ اس پاکیزہ مہینے کے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلاتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ دین اسلام ایک نور ہے جو ہر اندھیرے کو مٹا دیتا ہے۔ سفر کے مہینے کو منحوس کہنا صرف جہالت ہے۔ اسلام نے ہمیں ہر مہینے، ہر دن کو برکت والا قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خرافات اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔